سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ. کہ دیکھیں قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں کہ جو مردوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن بہت کم آیتیں ہیں جو خواتین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. اور ایک سورہ مکمل طور پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں نازل ہوا اس طریقے سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی دیں. ان شانیک هو الابتر، آپ کا دشمن ہے جو بے اولاد رہے گا اور ابتر رہے گا. تو آپ کو جو اولاد نصیب ہوئی ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا کے ذریعے، اور آپ کی نسل بڑی ہے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے بڑی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر کہا گیا پیغمبر اکرم سے کہ آپ نمازوں میں اضافہ کیجئے، فصلی، شکرانے کے طور پر نماز پڑھیے. وہ رسول کے جسے کہا جا رہا تھا قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ نمازوں کے لیے کھڑے ہوا کیجئے مگر قلیل اور کم کھڑے ہوا کیجئے. اس موقع پر کہا کہ آپ نمازیں اپنے رب کی شکرانے کے طور پر پڑھیے. اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اتنی چھوٹی عمر کے اندر 9 برس کی جب ان کی شادی ہوتی ہے اور جب پیغمبر اکرم کا وصال ہوتا ہے تو 18 برس کی عمر مبارک ہے. لیکن اسی دوران میں وہ آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ حضرت فاطمہ زہرا ان کا گھرانہ ہے کہ یہ یتیم، مسکین اور اسیر کے لیے کھانا کھلاتا ہے اور اللہ کی محبت میں یہ کام کرتے ہیں. اور پھر حضرت فاطمہ زہرا ہی کے گھر کے اندر واقع پیش آتا ہے کہ جس کے بعد آیت نازل ہوتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ پروردگار نے یہ ارادہ کیا ہے صرف اور صرف اہل بیت سے رزق کو دور کر دیں اور جیسا پاک کرنے کا حق ہے ویسے پاک کر دیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب مباہلہ کے میدان یہاں پر خواتین کے اندر اگر کسی ذات کو پیغمبر اکرم اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. اور کئی ساری آیتیں ہیں کہ جو فاطمہ زہرا بی بی کی شان میں نازل ہوئی ہے. اسی طریقے سے میں خود جو ہے وہ تعجب ہوا مجھے کہ الحمدللہ چاہے شیعہ کتابیں ہوں چاہے اہل سنت کتابیں ہوں، تمام مسلمانوں کی کتابوں کے اندر وہ حدیث موجود ہے جو بی بی کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ بی بی کی ہستی وہ ہے کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء ہذہ الامہ، سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء المؤمنین. کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جو چھوڑا ہو پیغمبر اکرم نے لیے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جنت کی جو سرداری ہے وہ کسی سورس پر نہیں مل سکتی. جنت کی سرداری حسب و نسب کی وجہ سے نہیں مل سکتی. جنت میں وہی جاتا ہے کہ جو کردار والا ہوتا ہے، جو پاک طبیعت رکھنے والا ہوتا ہے. چنانچہ ساری جنتی خواتین کی سرداری اگر عطا کی ہے پیغمبر اکرم نے تو فرمایا میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نصیب. کبھی کبھی لیکن مجھے ایک شائبہ ہوتا ہے، میں لفظ خوف استعمال کرنے لگا، شائبہ ہوتا ہے کہ پیغام کوئی یہ نہ لے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ان کے ماننے والے ہیں اور محبت ہے بس، پھر تو کیا مسئلہ ہے، پھر نماز روزہ خیر ہے، پھر تو جنت تو لکھی ہے نا جس کے لیے سارا کچھ کام ہے. یہ شائبہ ہوتا ہے مجھے کہ کبھی یہ پیغام نہ جائے، تو ذرا اس عنوان سے فرمائے کچھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت بات آپ نے بیان فرمائی، اور اس حوالے سے میں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کا جملہ آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ فرماتے ہیں کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. دیکھو ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث شرم و عار نہ بنو. جب تم نے ہمارا نام لیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے ماننے والے ہو، تو ہماری عزت میں اضافہ کرو، ہماری زینت میں اضافہ کرو. اگر تمہیں کوئی دیکھے تو کہے کہ یہ علی و زہرا کے ماننے والے ہیں، یہ اہل بیت کرام صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں، یہ پیغمبر اکرم کے چاہنے والے ہیں، تو ہمارے لیے باعث افتخار. سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ.